مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد کافی جسے کہہ لیں متحرک ہو چکی ہے سیاست میں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود اس وقت جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مل کر جو وہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے، اور اس الیکشن کا مقصد کہ پیپلز پارٹی کو محدود کر دیا جائے گا، یعنی کہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کی جائیں گی ایم کیو ایم کے اتحاد کے ساتھ۔ میاں صاحب کے آنے کے بعد اس وقت اگر ملک کی سیاسی جماعتوں کو دیکھا جائے تو سب سے اوپر گراف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ بہت سی اہم خبریں جو ہیں وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد کافی جسے کہہ لیں متحرک ہو چکی ہے سیاست میں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود اس وقت جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ کل تقریباً 4 سال بعد وہ ماڈل ٹاؤن پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے جناب اپنی پارٹی کی میٹنگز بھی کی، اور وہاں پر ایک سیاسی جسے آپ کہہ لیں کہ بیٹھک جو تھی وہ سج چکی تھی، کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ قریب ہیں، اور ابھی سے تمام پارٹیز جو ہیں وہ سیاست کے حوالے سے کافی جو ہے وہ اپنے الیکشن کی کمپین جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اور بات کریں کہ مسلم لیگ نون کی، تو اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ کل مسلم لیگ نون کی جانب سے جناب میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے دونوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ٹیلی فونک رابطے کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ انتہائی دلچسپ تھی کہ دونوں رہنماؤں نے، دونوں سربراہ بھی ہیں پارٹیز کے، تو دونوں نے جو ہے وہ مشترکہ طور پر ملکی مفاد میں جو ہے وہ چلنے کی بات چیت کی۔ اور ٹیلی فونک بات سے یا اس بات سے یہ بھی آپ ایک اندازہ کیا جانا مشکل نہیں کہ پیپلز پارٹی جو کہ ناراض نظر آ رہی تھی مسلم لیگ نون سے، وہ بھی کافی حد تک جو ہے اسے بھی مطمئن کر دیا جائے گا میاں صاحب کی کال اور زرداری صاحب کی بات کے بعد۔ تو اس حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی، اور کیونکہ دونوں جانب سے جو ہے وہ نشتر چلائے جا رہے تھے طنز کے، اور مختلف بیانات بھی سامنے آ رہے تھے۔ اس کے بعد جو اہم چیز کہ آج جو ہے ایم کیو ایم کی ملاقات، ایم کیو ایم کی قیادت جو تھے وہ جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کی قیادت میں ایک وفد ان سے ملا، اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقات جو ہے ایک طرف تو میاں صاحب جو ہیں وہ بات چیت کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب سندھ میں اپنی جو مضبوط پالیسی ہے اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے الیکشن میں کافی ایکٹیو ہیں، اور سیاست کے جو داؤ پیچ ہیں وہ لڑائے جا رہے ہیں۔ آج ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی جس میں فاروق ستار تھے، خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال صاحب تھے۔ کراچی سے وہ پہنچے اور میاں صاحب نے ان کا ماڈل ٹاؤن میں استقبال کیا۔ اس کے بعد دونوں رہنماؤں کی جانب سے جناب ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی گئی دونوں پارٹیز کی جانب سے، اور ایک آگے کا آئندہ کا جو لاہے عمل ہے وہ دیا گیا۔ 6 رکنی کمیٹی بنا دی گئی جو کہ سندھ کے حالات مل جل کر طے کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ تو یہاں پر اگر بات کریں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت انتہائی اہم سیاسی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سندھ کے اندر انہوں نے پارٹی کی جو ایک تنظیم سازی تھی اور دوبارہ سے ایکٹیو جو ممبران تھے ان کو عہدے سونپ دیے گئے ہیں۔ بشیر میمن صاحب جو کہ 21 اکتوبر کو سندھ سے قیادت کر رہے تھے آنے والے ریلی کی، ان کو صدر کا جناب عہدہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد شاہ محمد شاہ جو ہیں ان کو نائب صدر کا عہدہ دے دیا گیا ہے، اور یہی اور ساتھ میں ایم کیو ایم کی ملاقات، سندھ میں تنظیمی معاملات اور ایم کیو ایم کی ملاقات، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دفعہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ صرف پنجاب کی حد تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر ایکٹیو کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ضلع وطنی کے بعد میاں صاحب بھی جو ہیں وہ کافی ایکٹیو نظر ہیں، بلکہ پارٹی کی میٹنگز اور رہنماؤں سے ملاقاتیں جاری ہیں، اور سیاسی رابطے جو ہیں وہ بھی تیز کر دیے گئے ہیں۔ زرداری صاحب کو بھی جناب انہوں نے ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ ابھی کول ڈاؤن۔ تو اس کے بعد ایم کیو ایم سے ملاقات، یعنی کہ کراچی کے اندر، کراچی سے مسلم لیگ نون جو ہے
وہ الیکشن سے پہلے ہی اتحادات جو ہے وہ بنتے نظر آ رہے ہیں. تو کراچی میں ٹف ٹائم دیا جائے گا پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملایا جائے گا. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مل کر جو وہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے, اور اس الیکشن کا مقصد کہ پیپلز پارٹی کو محدود کر دیا جائے گا. یعنی کہ ان کو ان کی سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کی جائیں گی ایم کیو ایم کے اتحاد کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر جناب نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پہنچنا ان کی جماعت کے لیے وہ ذرا اور آسان ہو جائے گا. پنجاب میں وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد منشور جو ہے مسلم لیگ نون نے وہ اپنی منشور کمیٹی جو ہے اس کا بھی اعلان کر دیا ہے. جناب عرفان صدیقی, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ منشور کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور اب اس کے تقریباً ممبران میں بھی جو ایکٹیو ممبران تھے مسلم لیگ نون کے, ایکٹیو کارکنان اور قائدین اور رہنما وہ ہیں, جس میں احسن اقبال, خواجہ آصف صاحب ہیں, پھر رانا ثناء اللہ ہیں, اعظم نذیر تاڑر صاحب ہیں, وہ اس کمیٹی کے اندر اسی طرح شامل ہیں. تو اب یہ کمیٹی جو ہے وہ منشور بنائے گی, اور اس دفعہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے, ہم نے اکثر بیانات میں سنا اور ان کے قائدین کی جانب سے جو اعلانات کیے جاتے رہے اس کے مطابق کہ اس دفعہ جو منشور ہے وہ مسلم لیگ نون کا کافی افیکٹ کرے گا, اور لوگوں سے اپنے ووٹرز کو ہے وہ منشور کے ذریعے بھی مطمئن کیا جائے گا, اور عملی اقدامات کیے جائیں گے. 2013 سے لے کے 18 تک کا جو ایک ترقی کا سفر تھا مسلم لیگ نون کا, کہ ملک کو ایک رستے پہ ڈھالا اور کافی ترقی کی منازل جو تھی وہ طے کی گئی. تو اس کے بعد اب پھر سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے, اور جو ملاقاتیں ہیں رہنماؤں سے وہ کیے جا رہے ہیں. اپنا سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ ابھی سے شروع ہے, یعنی کہ اس دفعہ مسلم لیگ نون ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹف ٹائم دے گی باقی جماعتوں کو بھی, اور نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ میجورٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفاق میں گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. الیکشن کے بعد نتائج تو بعد میں پتہ چلیں گے, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کی قیادت کے اندر ایک مثبت اور آپ قابل افیکٹو جو آپ کسے کہہ لیں کہ وہ الیکشن کمپین کرنے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہی اس قدر متحرک ہونا اور باقاعدہ رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنا, اور سارا اس سے مسلم لیگ نون کا جو ایک لاہے عمل ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ابھی الیکشن کمپین جو ہے وہ جاری ہوگی, شروع ہوگی, اور اس کے بعد الیکشن کمپین کے حوالے سے جلسے جلوس بڑے بڑے وہ بھی دیکھنے میں آئیں گے. اور سب سے اہم بات کہ مسلم لیگ نون کے ووٹرز کے اندر ایک مایوسی جو تھی وہ پھیل چکی تھی, جس کو مسلم لیگ نون کی آپ کہہ لیں کہ چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ جنہوں نے کافی حد تک ایکٹیو کیا. لیکن میاں صاحب کے آنے کے بعد اس وقت اگر ملک کی سیاسی جماعتوں کو دیکھا جائے تو سب سے اوپر گراف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا چل رہا ہے, اور دوسری جماعتوں سے رابطے شروع کیے جا رہے ہیں. جو دوسری جماعتوں کے ناراض کارکنان تھے وہ بھی جو ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون مقبولیت کی حدوں کو چھوئے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے انہی لوگوں میں پاکستان کے اندر ایک مقبول ترین جماعت جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے. اور اس کے بعد اتحاد اور الیکشن بھی کافی حد تک جو ہے وہ واضح نظر آ رہے ہیں. اس کا ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.